بنا پر روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا. خدا فرماتا ہے کوئی آپ جو باسی والا کھانا تھا رات والا وہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ دے دیا, پراٹھا سب کھا لیا. اللہ اکبر, نعرے تو ہم بڑے مارتے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. 3 دن رات تک آپ کی زبان بند ہو جائے گی. صرف نہ دینے والے پہ نگاہ ہے, نہ نعمت پہ نظر ہے, نہ نعمت کے عطا کرنے والے پہ. کچھ عرصے کے لیے بھوکے پیاسے رہا کرو, کیونکہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام تو رجب سے ہی ماہ رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. روزہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. ہماری عبادات میں نماز کے بعد جو دوسرا درجہ اہمیت کے اعتبار سے حاصل ہے وہ روزے کو ہے. تو روزے کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن اور روح ہے. ظاہر سے مراد کیا, یوں کہیں ایک روزے کا جسم ہے, ایک روزے کی جان ہے. ہماری عام طور پہ تعلیمات میں ہم روزے کے فرائض پر بات کرتے ہیں. جی روزے میں یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, روزہ فلاں چیز سے ٹوٹ جاتا ہے, روزے میں سنت یہ ہے, یہ کام نہ کریں روزہ مکروہ ہو جائے گا, ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر اہم ہیں تاکہ روزے کی جو باڈی اور جسم ہے وہ صحیح طور پر ہمارے سامنے آ سکے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک روزے کی روح ہے جسے روزے کا مقصد کہہ لیں, جسے روزے کی فلسفی کہہ لیں, جسے روزے کے جو جسم اور باڈی ہے اس کی جان اور روح کہہ لیں. وہ چیز بھی اجاگر کرنا اور اسے لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ جہاں ہم جسم روزہ کی سنوارنے اور بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں ہم روح روزہ کو بھی بچانے اور پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ کریمہ جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 184 تک ہے, اس کے حوالے سے میں ترجمہ کروں گا اور زیادہ فوکس ہم مقصدیت پر کریں گے, روزے کی روح پر کریں گے. اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ کا مخاطب کرنے کا انداز اور رب نے ہمارا جو نام رکھا ہے بڑا پیارا نام رکھا ہے. ہمیں اللہ جب بلاتا ہے تو یوں بھی کہہ سکتا تھا یا عباد, اے بندو, اور اس نے کئی جگہ پہ قرآن میں یہ مخاطب کیا بھی ہے. قل لعبادی الذین آمنوا, میرے مومن بندوں سے کہہ دیں, یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ جو خطاب کے لیے انداز اپناتا ہے, خاص طور پہ اللہ جب حکم دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. یعنی اے وہ بندو جو مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائے ہو. ایمان والوں کا یہ مطلب ہے مجھے وحدہ لا شریک ماننے والوں اور میرے بھیجے گئے پیغمبر کو اپنا رسول اور خاتم الانبیاء ماننے والوں, اے ایمان والوں. اب اللہ ہمیں ایک بلیور, ایک ایمان والے کے روپ میں دکھانا چاہتا ہے کہ تم نے مانا ہے مجھے, دیکھا نہیں مگر تم مانتے ہو مجھے کہ میں پروردگار عالم ہوں, تمہارا خالق اور مالک ہوں. یہ تمہارا ایمان ہے. جب میں تمہارا خالق, مالک اور معبود ہوں تو پھر سنو, میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں, اس کو بجا لے کر آؤ. اپنی شان کا اظہار کر کے وہ ہمیں ہماری بندگی کا احساس دلا کر ہم سے کچھ حکم ہے جس پر عمل کروانا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کتبہ عربی زبان میں کتاب کا لفظ آپ نے, ہم بولتے ہیں کتاب, کتاب کیا ہوتا ہے جس میں تحریر لکھی گئی ہو, اسے کتاب کہتے ہیں. اس کا اصل ورڈ روٹ ہے کاف تابا کتبا, لکھنا, کتابت, لکھائی, لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا کتب علیکم, لکھ دیے گئے ہیں تم پر.
لکھ دیے گئے ہیں تم پر الصیام اور روزے رکھنا۔ اب جیسے کوئی بہت بڑی عدالت اور احکم الحاکمین مطلب میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے روزے رکھنے ہیں، لکھ دیا، میں میرا آرڈر ہے، میں نے یہ آرڈر پاس کر دیا۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا ایمان والو روزے رکھا کرو، سمپل طریقہ بھی تھا کہنے کا، مگر ایمان والو روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، یعنی میری عدالت سے یہ آرڈر جاری ہو گیا ہے کہ میرے بندوں مجھے ماننے والوں تم نے روزے رکھنے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اللہ اپنے حکم کو ایک بڑے الگ نرالے انداز سے اظہار فرما رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کا جب حکم دینا تھا تو وہ فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اے لوگو تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرتے رہنا۔ وہاں کہا فیصلہ کر دیا اللہ نے، فیصلہ ہے یہ خدا کا، یہاں فرمایا لکھ دیا ہے تمہارے لیے اللہ نے۔ حکم کی جو اہمیت ہے اور حکم دینے کا جو انداز ہے وہ قابل غور ہے۔ حکم دینے کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ کوئی فرما روا کائنات کا مالک اپنے بندوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں انہیں ایک رستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ ان کو دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر ہم کبھی غور تو کریں کہ نماز پڑھنے کا حکم دینے والا کون ہے، اس نے کیا کہا نماز کے بارے میں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو دیکھیں غور کریں کہ روزہ رکھنے کا حکم دینے والا فرمانروا مالک جو ہے کائنات کا، وہ کس انداز سے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ روزے تم پر لکھ دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ یعنی روزہ وہ عبادت نہیں ہے جو پہلی دفعہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، میری ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے دن میری قربت پانے کے لیے میں نے ہمیشہ امتوں پر لکھا ہے اگر مجھے منانا ہے، میری قربت میں آنا ہے تو اپنے کھانے پینے کی عیاشی کو کم کر کے کچھ عرصے کے لیے بھوکے پیاسے رہا کرو، کیونکہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کی روح طاقتور ہوتی ہے اور مجھ سے اس کا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میری ذات کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنا ہے تو روح کو طاقتور کرنا پڑے گا، اور روح کو طاقتور کرنا ہے تو جسم کو طاقت ملتی ہے کھانے پینے سے، یہ دنیاوی چیزیں، اور روح کو جو طاقت ملتی ہے وہ روحانی چیزوں سے ملتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے، وہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے روح کو توانائی ملتی ہے۔ کہا تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی لازم کیا، آپ اٹھا کے دیکھیے تورات اور انجیل کو، آپ کو روزوں کا ذکر ملے گا۔ تورات میں کتاب زکریا اس کے چیپٹر 8 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب الافواج یہ فرماتا ہے کہ چوتھے، پانچویں، ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ ہم نے یہودا کی اولاد پر خوشی اور مسرت کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے جو روزہ، ہم تو ان مذہبوں کو جانتے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں جو آسمانی مذہب ہے، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، آسمانی مذہب ہے، ان کے پاس اللہ کی کتابیں ہیں۔ لیکن جو لوگ ہندو مت کو پڑھتے ہیں، ان کے وید پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ادھر کوئی پیغمبر اترا تھا یا نہیں اترا تھا، ہمیں نہیں پتا، مگر ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی اللہ کی توحید بھی پائی جاتی ہے، اور نفس کی تربیت کے لیے بھوکا رہنا، فاقہ کشی کرنا، یہ تعلیمات ہندو مت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، یہ تعلیمات بدھ مت کے اندر بھی ہیں، یہ تعلیمات زرتشت مذہب کے اندر بھی ہیں۔ یعنی دنیا کے جتنے مذاہب آئے ہیں، آپ ان کی تعلیمات کو جب پڑھیں گے ان کی کتابوں کو، تو ہر مذہب والوں نے اپنے لوگوں کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو کر، فاقہ کشی کر کے اپنے رب کی رضا پانے کا طریقہ، یہ طریقہ ہر مذہب والوں نے دیا ہوا ہے۔ حاضر دی مکہ، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے فلسفی آئے، افلاطون آیا، سقراط آیا، ارسطو آیا،
उन सब ने ये लिखा कि अगर हमने अपने अंदर की सलाहियतों को ताकतवर करना है तो हमें फाका कशी से गुजरना पड़ेगा। अगर मुझे वक्त मिला तो हम आखिर में बात करेंगे कि आज की मेडिकल साइंस क्या कहती है, क्योंकि मेडिकल साइंस दुनियावी एतबार से देखेगी कि कम खाना या फाका करना या रोजा रखना इसके इंसानी तबीयत पर, इंसान की सेहत पर किस तरह के असरात होते हैं, इस पर भी हम बात इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए लोगों तुम पे रोजे लिख दिए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर लिख दिए गए, लअल्लकुम तत्तकून। अब मकसद क्या बताया, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। ये मकसदियत है रोजे की। अब रोजा रखने के बाद हमने देखना है कि हमारे अंदर कोई तकवा पैदा हुआ या नहीं हुआ। देखिए दुनिया में हर काम रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, उसका नतीजा निकलना चाहिए। अगर हम काम करें और रिजल्ट ना निकले तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा काम ठीक नहीं था या रिजल्ट और गोल सही सेट नहीं किया गया। गोल तो गलत हो नहीं सकता, जो कि अल्लाह सेट कर रहा है कि रोजा रखो ताकि तकवा पैदा हो। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे रोजा रखने के अमल में क्या कोताही है कि तकवा पैदा नहीं हो रहा। कुरान ने नमाज के बारे में नहीं कहा इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से बचाती है। अल्लाह का फरमान है, बचाती है। हम नमाजें पढ़कर भी बुराइयां करें तो सोचना पड़ेगा कि हमारी नमाज में कोई कमी है ना, कि नमाज वो मकसद पूरा नहीं कर रही। जब अल्लाह मकसद बयान कर रहा है कि नमाज बेहयाई से बचाती है, नमाज बुराइयों से बचाती है, हम 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले हो और बेहयाई और बुराइयों से बात ना आए, नमाजी होकर भी बेहयाई ना करे, तो सोचना पड़ेगा कि उसकी नमाज में कोई कमी है, इसलिए रिजल्ट नहीं निकल रहा, नतीजा पैदा नहीं हो रहा। अल्लाह के फरमान में तो कमी हो नहीं सकती। इसीलिए रोजे के बारे में फरमाया, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं और जैसा कि तुमसे पहले वाले पर किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। तकवा का तफसील के साथ जिक्र हम मुख्तलिफ मौकों पे करते हैं। अभी पिछले दिनों शब बरात पर भी हमने मुत्तकीन के औसाफ पर बात की थी। सूरह बकरा शुरू होती है हुदन लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है तकवा वालों के लिए, और आगे अल्लाह तकवा वालों की सिफतें बयान करता है। कई मकाम पे कुरान ने बयान की। इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि माह रमजान के आने वाले जुमों में हम किसी मौके पर इस तकवा को मौजू बनाएं कि तकवा होता क्या है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको पैदा करें तो इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाता है। बातें बहुत सी करने वाली हैं, बताने वाली हैं, समझाने वाली हैं। कुरान और हदीस भरा हुआ है हमारी हिदायत रहनुमाई के लिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं अय्यामम मादूदात, ये चंद गिने चुने दिन हैं रोजों के, गिने और गिनती के दिन हैं, यानी आप 29 दिन हो जाएंगे या 30 दिन हो जाएंगे, गिनती के दिन हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, रोजे सब पे लाजिम हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार हो गया इन दिनों में या किसी सफर पे चला गया जहां पे रोजे रखना मुश्किल काम था उसके लिए, तो फिर वो रमजान के दिनों के अलावा बाकी दिनों में जो रोजे छूट गए उनकी गिनती पूरी करें और रोजों को मुकम्मल करें। इसका मतलब ये हुआ, ये फर्जियत है। जो चीज फर्ज हो जाती है अगर वो छूट जाए तो उसकी कज़ा करनी पड़ती है। नमाज फर्ज है, छूट गई तो माफ नहीं हुई, उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। रोजा माह रमजान का फर्ज है, अगर हम बीमार हो गए या हम किसी परेशानी में आ गए, सफर में चले गए, या कोई खातून ऐसी थी जो प्रेगनेंसी में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई मसला था जिसकी बिना पर रोजा रखना मुमकिन नहीं था, खुदा फरमाता है कोई बात नहीं, ये दीन आसान है, तुम सबूरत के साथ काम कर लो, मगर जब इजी हो जाओ और बीमारी से फारिग हो जाओ और अपनी मुश्किल से निकल आओ तो फिर मेरे हुक्म की पाबंदी करो, रोजे की कज़ा कर लिया करो। छोड़ना नहीं है रोजा, उसको रखना है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतु ताअमु मिस्कीन, हाँ वो लोग जो मुतलक रोजा रखने की ताकत ही नहीं पाते, मतलब बुढ़ापा उस सतह को पहुंच गया है कि अब मुमकिन नहीं रहा रोजा रखना, या बीमारी कोई ऐसी है
جس کے اندر میڈیکیشن اس کی اس طرح کی چل رہی ہے کہ اگر وہ وقفہ کرتا ہے تو بیماری شدید ہو جائے گی۔ اب یہ ایک پراپر جو ایک ڈاکٹر ہے جس کو خوف خدا بھی ہو، اس کے مشورے کے اوپر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اس مرض میں آپ نے اگر چھوڑ دیا دوائی کو اور آپ نے پابندی نہ کی تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، جان کو خطرہ پیدا ہو جائے گا، یا بڑھاپا ایسا ہے کہ آپ انسان روزہ رکھ نہیں سکتا اور جوانی کی کوئی توقع ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں خدا کہتا ہے پھر تم مسکین کو کھانے کا فدیہ کھلا کر اس روزے کو کمپنسیٹ کرو گے، اس کی تلافی کرو گے۔ فدیہ تو طعام مسکین، یعنی ایک مسکین کے 2 ٹائم کا کھانا، وہ ایوریج کھانا جو ہم اور آپ اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، ہر بندے کا اپنا لیول ہوتا ہے، ہر بندے کے گھر کے کھانے کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ وہ تو روکھی سوکھی سے بھی کھا کے 100 میں گزارا کر لیتا ہے، مگر ایک آدمی جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ 400-500 ہزار روپے سے کم سے کھانا نہیں کھاتا، وہ اس کی ڈشیں، اس کا لیول ہی اتنا ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے حساب سے ہر بندے نے پھر مسکین کے جو 2 ٹائم کے کھانا ہے اس کا فدیہ وہ دے گا۔ مگر میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں یہ ان کے لیے نہیں ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا آج نہیں ہے مگر صحت مندی کے چاو سے ہے۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بخار ہو گیا الحمدللہ پتہ ہے 2-4 دن کے بعد ٹھیک ہو جاؤ، کوئی اور طبیعت، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ٹھیک ہونے کے چانسز بظاہر نہیں ہوتے، میڈیکلی نہیں ہوتے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے فدیے کا راستہ رکھا ہے۔ یا اس بوڑھے شیخ فانی کے لیے جس کے اندر صحت یابی کا امکان نہیں رہا کوئی اور کمزوری بڑھتی ہی جانی ہے، واپس پلٹ کے نہیں آنی صحت، تو ان کے لیے خدا نے یہ راستہ رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں روزہ معاف پھر بھی نہیں ہے، روزے کی تلافی کرنی ہے، اس کو ہر حال میں اگر آپ رکھ پا رہے ہیں تو رکھیں گے، نہیں رکھ پا رہے تو اس کا کمپنسیشن جو تلافی جو فدیے کی شکل میں ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے چل کے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، اور یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں قرآن میں، والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس ماہ کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ کرے ہمیں وہ مہینہ زندگی میں ملے اور بار بار ملے، اور ہر بار ہمیں اللہ روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یرید اللہ بکم اليسر، آگے آخر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم پہ روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے؟ دوسری وجہ بیان کی اللہ پاک نے، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اب آپ سوچیں گے روزے کا اور اللہ کی بڑائی کا کیا تعلق ہے؟ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی جب تم روزے میں ہوگے، بھوک پیاس سے گزرو گے، اور تم پہلے جو لوگ معاشرے کے اندر کمزور ہیں، مالی طور پہ تنگدستی کا شکار ہیں، تنگی کا شکار ہیں، جب تم خود روزے رکھ کے اس میں سے گزرو گے تمہارے دل میں ان کا احساس پیدا ہوگا اور تم اپنے مال میں سے ان پہ خرچ کرو گے، اس طرح اللہ کی بڑائی کا عملاً اظہار کرو گے۔ عملاً اظہار کرو، اللہ اکبر، نعرے تو ہم بڑے مارتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کے سب سے بڑے ہونے کا اظہار عملاً کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کے حکم پہ چل پڑنا۔ اللہ بڑا ہے نا۔ ہم آفس میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دفتری زندگی گزارتے ہیں، ہمارے اوپر کئی سینئر لوگ ہوتے ہیں، مگر ہم اب ایک ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ڈین، میں یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں، ایک ڈین ہے، اس کے اوپر ایک ریکٹر وائس چانسلر ہے۔ اگر ایک بلاوا آیا ہوا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا اور ادھر وائس چانسلر کی کال آ گئی ہے تو کس کی کال سنیں گے؟ وائس چانسلر کی سنیں گے، جو کہ وہ سب سے بڑا ہے یونیورسٹی میں۔ پھر ہم اپنا کام چھوڑ دیں گے، اس سے جونیئر کا کام چھوڑ دیں گے، ہم اس کی کال کو سنیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ نعرہ مارنے والا اپنی بات، اپنی خاطر، نفس کی خاطر، بچوں کی خاطر، بیوی کی خاطر، دوستوں کی خاطر اللہ حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیا اس نے اللہ کو بڑا مانا؟ بس یار کیا کرتے، دوستوں نے کہا تو مجبور ہو گیا تو میں نے پی لی،
دوستوں نے مجبور کیا تو میں نے فلاں چیز دیکھ لی، دوستوں نے یہ کہا تو میں نے یہ کر لیا۔ ارے اللہ کی بڑائی کا نعرہ مارنے والے، تو نے اللہ کو بڑا سمجھا کہ دوستوں کو بڑا سمجھا ہے؟ مگر تکبر اللہ، روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تم بھوکے پیاسے عملاً رہ کر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو کہ اللہ بڑا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ چھوڑ دو کھانا، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ پینا چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اپنی منکوحہ جائز بیوی کے ساتھ تعلق کے ازدواجی فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک چھوڑ دو، ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کا حکم آ گیا تھا، اس اللہ کا حکم آ گیا تھا، بھائی ہم نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ یہ روح ہے تاکہ اللہ کی بڑائی ہو سکے ہمارے دلوں میں۔ میرے استاد محترم واقعہ بیان کرتے، میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کے سامنے سنایا ہے کہ ایک عالم دین تھے، کسی بزرگ کے پاس گئے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، بیعت ہونے کے لیے۔ تو بیعت ہو گئے، پھر پوچھا حضرت کوئی نصیحت کیجیے۔ اب پیر صاحب نے کہا کہ آپ تو خود مولانا صاحب ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، آپ تو بہت جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ تو کہیے جناب، میں نے بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارا بہت شوق اور اصرار ہے تو میری نصیحت اتنی ہے، اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہ سمجھنا تو کم سے کم برابر تو سمجھنا۔ مولانا صاحب نے توبہ توبہ توبہ، یہ کیسی بات کر دی، اللہ کو بڑا، اللہ تو سب سے بڑی ذات ہے، برابر کیسے کر سکتا ہے اللہ کو؟ انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے۔ خیر انہوں نے رات ان کو ٹھہرا لیا، مہمان بنا لیا، اور صبح ان کے پاس جو ناشتہ بھیجا اس میں ایک اچھا پراٹھا پیارا سا اور ایک رات کی باسی روٹی بھیج دی، اور پیچھے ایک فقیر بھیج دیا جس نے آگے صدا دی کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو کھانے کو۔ انہوں نے وہ جو پراٹھا، وہ جو باسی والا کھانا تھا رات والا، وہ اٹھا کے اللہ کے نام پہ دے دیا، پراٹھا خود کھا لیا۔ تو پھر جب ملاقات ہوئی ان کے ان پیر و مرشد سے تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ کو بڑا نہ سمجھنا تو برابر تو سمجھنا، آپ نے تو برابر والا معاملہ بھی نہیں کیا اللہ کے ساتھ۔ کہا کیسے؟ کہا اگر آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہوتے تو اللہ کے نام پر پراٹھا اٹھا کے اس کو دیتے اور روکھی سوکھی خود کھاتے۔ اگر برابر جانتے ہوتے تو دونوں کو آدھا آدھا کر کے آدھا اپنے پاس رکھتے، آدھا خدا کے نام پہ دے دیتے۔ ہم فقیر تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا جانو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ جب ہوتا ہے تو وہ بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اصل میں وہ خدا کی خاطر ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ صدقہ، کوئی نیک کام، خیرات اللہ کے بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بندے کے ہاتھ میں بعد میں جاتی ہے، خدا کے پاس پہلے پہنچ جاتی ہے۔ کہ ہمیں کہا نہیں کہ قربانی کے جانور اچھے خوبصورت کرو، اللہ تعالیٰ ایک دار جانور کیوں پسند نہیں کرتا؟ کہ اللہ کی شان نشانی نہیں ہے کہ لوڑے لگڑے قسم کے جانور لے کر آؤ، اللہ ایک معیار رکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل میں معیار رکھتا ہے، اور اللہ کی محبت اس قدر غیرت والی ذات ہے وہ کہ جس دل میں غیر کی محبت پائی جائے وہاں اللہ اپنی محبت کو آنے نہیں دیتا، کہ نہیں ایک گھر میں دو محبتیں نہیں ہوں گی، محبت میری ہی ہوگی اور ساری محبتیں اس کے تابع ہو کر رہیں گی۔ حاضر نظیر وقار، تو یہ بڑائی ہے جس کا اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہا ہے کہ میرے بڑے ہونے کا اعلان کرو اپنے عمل کے ساتھ، زبان کے ساتھ نہیں، ورنہ ہم تو ہر نماز میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، رکوع میں گئے تو اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، اٹھے تو اللہ اکبر، پھر گئے تو اللہ اکبر۔ ایک دو رکعت کی نماز میں ہم کوئی 7 8 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، مگر ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، کردار میں اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جس پر ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ کہنے والا کوئی بہت اعلیٰ ہوگا، مگر میں ایک پیغام ہے قرآن و حدیث کا، اور اس کا مخاطب سب سے پہلے میں ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں۔ ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہے، ہم سب کو اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کا جو نعرہ بلند کیا، اس اللہ کی بڑائی کو اپنی عملی زندگی میں ہم نے اس کا اظہار کس طرح کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہم نے اس لیے تم پہ روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تمہیں احساس ہو جب تم پیاسے ہوگے تو تمہیں پیاس کا، پانی کی قدر و قیمت کا شکر پیدا ہوگا۔ ہمیں کئی چیزیں اللہ نے دی ہیں،
ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. فار گرانٹیڈ کا مطلب کیا ہے کہ بس ملی ہوئی ہیں, اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے. آپ اور میں ابھی ہوا اور سانس لے رہے ہیں نا, آپ ان کا اندازہ لگائیے جن کے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کرتے یا کمزور ہو جاتے, پھر وہ آکسیجن لگانی پڑتی ہے منہ پر, اور جب آکسیجن لگتی ہے تو پھر کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت انسان کو اندازہ ہوگا یہ نارمل سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ. ہم نے اس نعمت کو سوچا ہی نہیں ہے یار, کتنا بڑا احسان ہے مالک کا کہ آپ اور میں بڑے آرام سے سانس لیتے ہیں. کبھی ہم بلندیوں پہ جب چڑھ جاتے ہیں, پہاڑی پر اونچے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پہاڑ بہت اونچا ہو, آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, سانس چڑھتا ہے ہمارا وہاں جا کر. ہمیں فیل ہونا چاہیے ہم اللہ کی نعمتیں ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی نعمت ہے ہی نہیں ہے. نہ دینے والے پہ نگاہ ہے, نہ نعمت پہ نظر ہے, نہ نعمت کے عطا کرنے والے پہ نظر ہے. ہم نے اس کائنات کو کس طرح جانا ہوا ہے جیسے کوئی ہم خود بخود ہی پیدا ہو گئے معاذ اللہ, اور ہر چیز ہمیں ایسے ملی ہوئی ہے, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ ایک مرد مومن کیا ہوتا ہے, وہ اسی بات پہ غور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں, دن رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں اس کے اندر, مگر ہم نشانیوں پہ غور ہی نہیں کرتے. حاضر علی وقار وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تم پر ہم نے روزے اس لیے بھی فرض کیے ہیں تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اللہ کی جو نعمتیں ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, وہ تمہیں جب ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں ملتا اور بھوک کا احساس ہوتا ہے تو شکر کرے گا انسان. مولا تیرا شکر ہے کہ چلو تیرے حکم سے میں رکا ہوا ہوں, مگر میرے گھر میں میرے فریج میں تو اتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ میں کھا سکتا ہوں. یہ احساس انسان کے دل میں آئے گا. اور ساتھ چوتھی چیز پیدا ہوگی, وہ ایثار ہوگا, جذبہ ایثار, کہ قربانی کا جذبہ. یار مجھے بھوک لگی ہے تو جس کے پاس عام حالات میں کمی ہے اس کو بھی تو بھوک ایسی لگتی ہوگی, تو انسان کے دل میں اس کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. اور پانچویں چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ روح طاقتور تب ہوتی ہے جب انسان کم کھانا, کم پینا, کم بولنا, کم چیزوں کی دنیا کی چیزوں سے کمی کرتا ہے تو پھر روح کو توانائی ملتی ہے. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام دینا تھا, کتاب دینی تھی, تو ان کو 40 دن کے روزے رکھوائے کوہ طور پہ بلا کے. 40 دن ان کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ کے اعتکاف کریں. 40 دن کے بعد اللہ نے ان کو کتاب دی. وہ پہلے دن بھی دے سکتا تھا مگر نہیں, اس نے پہلے ایک مرحلے سے گزارا. اور وہ اعتکاف کیا تھا؟ روزے تھے. وہ روزے تھے, روزوں سے گزارا, فاقے سے گزارا, اور اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا کلام, اپنی نعمت کو اب تورات کی شکل میں ان کو عطا فرمائی. ہمارے آقا کریم علیہ السلام آپ جانتے ہیں غار حرا میں کئی مہینوں سے جایا کرتے تھے. حضور کی جو 40 سال کی عمر ہوئی تو آپ کا جو دل تھا وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا چلا گیا اور خلوت آپ کو پسندیدہ ہوتی چلی گئی. اس تنہائی, غار حرا کی تنہائیوں میں اللہ نے حضور کے قلب اطہر پر اپنا کلام نازل فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب نعمت اولاد دی, کہا باری تعالیٰ نشانی کیا ہوگی کہ بڑھاپے میں جب بیوی بانجھ ہے, میں بوڑھا ہوں, اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ پاک نے اس کی نشانی پہلی یہ ہے کہ 3 دن رات تک آپ کی زبان بند ہو جائے گی, صرف میرا ذکر کر سکو گے, دنیا کا کلام نہیں کر سکو گے. یہ نشانی ہوگی اس بات کی. زبان سے ذکر ہوگا, دنیا کی بات نہیں ہوگی. تو اللہ تعالی نے خاموش کروا کر ان کو اپنی نعمت کے ساتھ آشنا فرمایا ہے. ہم بولے جا رہے ہیں, بے تکان بولتے ہیں, بے تکا بولتے ہیں, وہ کچھ کہتے ہیں جو جھوٹ بھی ہوتا ہے, غیبت بھی ہوتی ہے, چغلی بھی ہوتی ہے, لوگوں کے دل شکنی بھی ہوتی ہے, لوگوں کے لیے تہمتیں بھی ہوتی ہیں, الزامات بھی ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے, وہ زبان جو اللہ کا ذکر بھول جائے اور دنیا کی وہ لغویات پہ لگی رہے, اس کی روح اور اس کا دل خدا کی نعمت کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ حاضر علی وقار, آج ہم اسی کلام پہ روزے کی حکمتوں کے حوالے سے ہم نے جو بات کی, مقاصد کے حوالے سے بات کی ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں تقویٰ کے حوالے سے اور اس کو پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کون سے اعمال ہیں
اس حوالے سے بات کریں گے. دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ہمیں روزے ان کے مقاصد کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.